السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین, 8 فروری آ رہی ہے اور 8 فروری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہماری تیاریاں مکمل ہے اور 8 فروری کو ہم شو کرائیں گے کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے, 8 فروری کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات بھی ہے, وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور ان چیزوں پہ بھی آج ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں معروف صحافی صدیق جان صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. صدیق جان صاحب, سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. صدیق جان صاحب, یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ پرسوں آیا اور انہوں نے یہ کہا اس میں کہ پختونخوا کو بند کرو, اور 8 فروری کی جو سلوگنز اس وقت چل رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ بند کا مطلب بند کے سب کچھ بند کریں. تو اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک پیج پر ہے اور وہ 8 فروری کو اپنا جو سٹریٹ پاور ہے یا جو ان کا ایک انہوں نے نیریٹو شروع کیا ہے, کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے یا وہ اپنا جو ان کی طاقت ہے وہ سامنے رکھ لیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, جو آپ کا یہ پہلا سوال ہے, ایک تو تحریک انصاف کا ایک اسلام آباد میں اجلاس ہوا. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تب تک تو میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے جب آپ کا یہ انٹرویو اپلوڈ ہو تب تک میرے پاس تفصیلات آ گئی ہوں, لیکن اس وقت تفصیلات نہیں ہیں. لیکن وہ جو کے پی بند کرنے والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. لیکن جو 8 فروری کا آپ کا سوال ہے, دیکھیں 8 فروری 2024, یہ جو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں, جو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں, بالکل ہیں. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ 8 فروری 2024 کیسے کامیاب ہوا تھا. وہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور 8 فروری 2026 کے حوالے سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک پیج پر ہے, کمپین کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دکانیں بند رکھیں, آپ گاڑیاں سڑکوں پہ نہ لائیں. اور ایک جو خطرناک میرے خیال ہے کمپین چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو احمد علی خان اور وہ جو مشن نور والے, انہوں نے جو کمپین کی ہے کہ جو دکاندار 8 فروری کو دکان کھولے گا تو اس کی دکان کی تصویر بنائیں, ویڈیو بنائیں, وائرل کریں, گروپوں میں ڈالیں اور اس کا بائیک آؤٹ کریں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک افیکٹو ہوگی ان دکانداروں کے لیے جو ابھی سوچ کر بیٹھے کہ انہوں نے دکان کھولنی ہے. تو بات یہ ہے کہ 8 فروری میں تو ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ خاصی سکسیسفل ہوگی. دکانیں لاکھوں کی تعداد میں دکانیں بند ہوں گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس لیے دکانیں شاید بند رکھیں کہ عمران خان ناحق قید میں, ٹھیک ہے, یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ ہر شخص پاکستان میں پریشان ہے, بیزار ہے, غربت سے, بے روزگاری سے, انسرٹینٹی سے. لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو اس نظام نے ذہنی مریض بنا دیا ہے. لوگ گھر کا کرایہ دیتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے, بجلی کا بل دیتے ہیں تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو علاج ممکن نہیں رہا, میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے, گیس کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, آپ مشکلات لوگوں کی دیکھ لیں, کسی کو کام پڑ جائے سرکاری محکمے کی صورتحال دیکھ لیں, خدا نخواستہ کسی کو تھانے میں جانا پڑ جائے تو وہ آپ دیکھ لیں, کوئی اگر عدالتوں میں جانا پڑ جائے تو وہاں دیکھیں. ہر شخص اس وقت پاکستان کے اندر بیزار ہے. یعنی غریب تو ویسے ہی برباد ہو گیا نا, لوور مڈل کلاس تو ختم ہو گئی, سوری مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں چلی گئی, غربت کا شکار ہو گئے کروڑوں لوگ. اور جو چند اشرافیہ کو, چند 100 لوگوں کو چھوڑ کر یا 2-3 ہزار لوگوں کو چھوڑ کر جو بہت امیر ہیں, باقی تو دیکھیں ہر شخص بیزار ہے, پریشان ہے. اس نظام نے لوگوں کو اس نیج پہ لے آئے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد. تو لوگ اس لیے بھی دکانیں بند رکھیں گے کہ اپنی نفرت کا اظہار کر سکیں کہ اس نظام سے, کہ ہم اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور یہ سسٹم کو ہم تسلیم نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے یہ کامیاب ہوگی. ہاں, تحریک انصاف کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہیں اندرونی. تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز نے 90% نے 8 فروری کے اوپر کوئی ویڈیو پیغام نہیں دیا. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ 8 فروری 2024 سوشل میڈیا کی وجہ سے کامیاب ہوا تھا, 8 فروری 2026 بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے کامیاب ہوگا. اور سوشل میڈیا اس پہ بہت زیادہ بات کر رہا ہے, مسلسل بات کر رہا ہے. واٹس ایپ دیکھ لیں, ٹویٹر دیکھ لیں, انسٹا دیکھ لیں, ٹک ٹاک دیکھ لیں, ہر طرف اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. سجنا صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ ایک طرف 8 فروری کو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں بسنت کا سما ہے. کیا لگتا ہے کون اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ 8 فروری کو منوا سکتا ہے, وہ دکھا سکتا ہے کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں بسنت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کن دنوں میں آپ بسنت منا رہے ہیں؟ جب ابھی تک بلوچستان میں شہید ہونے والے تمام لوگوں کی
تمام شہداء کی ابھی تک تدفین مکمل نہیں ہوئی. جب بلوچستان میں جن شہداء کی تدفین ہو گئی ہے ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی. کیا ایسے میں آپ پنجاب میں بسنت منائیں گے؟ کوئی تھوڑی سی شرم کریں, کوئی تھوڑی سی حیا کریں, کوئی تھوڑا سا احساس کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جو حوالے دیے جا رہے ہیں کہ 1971 سے پہلے یہی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں احساس نہیں تھا. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو؟ دیکھیں آج خدا نہ خواستہ کسی کو اپنا اس دنیا سے چلا جائے تو کئی ماہ کے لیے خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں. کوئی اگر ایونٹ ہونا ہو, کوئی شادی ہونی ہو, کوئی ایونٹ ہونا, وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ اتنا تو احساس کریں کہ بلوچستان کے اندر حالات کیا ہیں, اور آپ یہاں پہ اربوں روپے لگا کے آپ بسنت منا رہے ہیں. آپ غربت دیکھیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ بسنت منا رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ بسنت تو یہ اس حد تک تو کامیاب بنا ہی لیں گے لاہور کی حد تک, کیونکہ اربوں روپے لگائے ہیں. ٹیکسیاں فری چل رہی ہیں, بسیں فری چل رہی ہیں, رکشے فری چل رہے ہیں, اور پتہ نہیں اور کیا کیا لاہور میں انہوں نے فری کیا ہوگا تاکہ اس کو کامیاب کریں. لاہور کی حد تک آپ اس ایونٹ کو کر بھی لیں گے, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے, سب لوگ محفوظ رہیں, ڈور کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو, کوئی اور ایسے واقعات نہ ہو. مطلب آپ دیکھیں کہ پنجاب سے پولیس والے ہزاروں بلا لیے لاہور میں. آپ لاہور میں 1 ارب روپے لگا کے ایک بسانت آپ کامیاب کر ہی لیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنا خوف ان کا دیکھیں نا, کہ عمران خان کی تصویر والی پتنگ نہیں ہونی چاہیے, نک ڈاکوں کا گانا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس نظام کی حالت ہے, یہ تو ان لوگوں کا خوف ہے. ایک شہر میں آپ اربوں روپے لگا کے جس کا کوئی حساب نہیں ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ اربوں روپے لگا کے بسانت کو کامیاب کر بھی لیں گے, تو پھر آپ کیا ہو جائے گا؟ کیا لیجٹمیٹ ہو جائے گی حکومت؟ کیا ان کا مینڈیٹ جائز ہو جائے گا؟ اور بھائی حالات یہ ہیں, کسان کا دیکھ لیں, 3000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو گیا کسان کا پچھلے 2 سالوں میں. آپ انڈسٹریز کو دیکھیں کہ 150 انڈسٹریاں, فیکٹریاں, ملیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. آپ تاجروں کی دیکھیں, آپ تنخواہ دار طبقے کو دیکھیں, آپ ہر آدمی کو دیکھیں, آپ نوجوانوں کو دیکھیں. مطلب ہر طرف نیگیٹیوٹی ہے, ہر طرف مایوسی ہے, ہر طرف نفرت ہے, ہر طرف مشکل ہے. آپ لاہور میں بسنت کر بھی لیں گے تو کون سا تیر آپ چلا لیں گے؟ اور بسنت سے پہلے آپ کا خوف جو ہے اس نے آپ کو ایکسپوز کر دیا, کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کیا حالت ہوئی ہے, کہ آپ نے نقد کوکر جو ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے, آپ نے عمران خان کی تصویر پہ پابندی لگا دی ہے. تو اربوں روپے لگا کے ایک لاہور شہر میں آپ بسنت کامیاب کر بھی لیں گے, تو اس سے کون سا کوئی تیر مار لیں گے؟ اچھا صدیق جان بھائی, یہ ایک کنٹروورسی آج کل جو شروع ہوئی ہے, پرسوں ایک تقریب میں پشاور میں سہیل افریدی صاحب خطاب کر رہے تھے. اس کے بعد کچھ ایک طالبہ تھی جنہوں نے سوال کیا, اور سوال ان کا پاکستان تحریک انصاف یا خیبر پختونخوا میں ان کی کارکردگی کے اوپر تھا کہ آپ نے آج تک کیا ترقی کی ہے. اس طرح کا سوال ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو وہاں پر جواب دیا, کیا وہ تسلی بخش تھا, یا ان کو ایسے جواب دینا چاہیے تھا؟ کیا اس میں وہ کامیاب ہوئے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, میں سہیل آفریدی صاحب کا جواب تسلی بخش تھا یا نہیں تھا, 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے, تو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اور دوسری بات جہاں تک ہے, یہ چیز تسلی بخش تھا یا نہیں تھا وہ فیصلہ تو سننے والے کریں گے, لیکن جواب تو دیا نا, سامنا تو کیا. کرے مریم نواز ایسے سامنا. سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اب تک جتنے ایونٹس کیے ہیں, ان تمام ایونٹس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ مریم نواز کے کسی ایک ایونٹ سے کے آدھے اخراجات سے بھی کم ہوں گے. کوئی انہوں نے کمپنی ہائر نہیں کی, کوئی ڈرامے کے لیے, فنکاری اداکاری کے لیے کوئی بچے نہیں تیار کروائے کہ کوئی رو پڑے گا میرے ابو آپ کو پسند کرتے ہیں تو میری امی آپ کو پسند کرتے ہیں, کوئی پشتوں میں گانے تو پشتوں میں جو ہے وہ کلام تو پشتوں میں اشعار, یہ ڈرامے اس نے نہیں کیے. وہ ایک جنون آدمی ہے, عوام کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے, ایم پی اے اپنے ووٹوں سے جیتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ فارم 45 کا ہے, فارم 47 کا نہیں ہے. نون لیگ والے حلفن بتا دینا کہ کیا مریم نواز میئر شرافت سے جیتی ہوئی تھی, کیا مریم نواز کا مینڈیٹ اصلی ہے, کہہ دیں حلفن. بھائی کے پی والے تو کہہ رہے ہیں نا جو حلقہ اپنے کھلوانے ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے سامنا تو کیا ہے, انہوں نے جواب تو دیا ہے. باقی وزراء اعلیٰ کریں نا سامنے. بھائی سہیل آفریدی بائی روڈ جا رہا ہے نا کے پی میں, 90% علاقوں میں بائی روڈ وہ جا چکا ہے. سرفراز بگٹی کو کہیں 90% علاقوں میں اسی طرح سے جا کے دکھائیں بائی روڈ. مراد علی شاہ کو کہیں سہیل آفریدی کی طرح عوام کا سامنا کر کے دکھائیں. مریم نواز کو کہیں جیسے لاہور کی سڑکوں پہ سہیل آفریدی پھرتا رہا ہے, ایسے مریم نواز لاہور کی سڑکوں پہ گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے پھر کے دکھائیں. تو یہ بات مانیں کہ وہ حقیقی اس کے پاس مینڈیٹ ہے, خوف اس کے اندر ہے نہیں, اور ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اور مڈل کلاس لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اور دلیر ہے, کرپٹ نہیں ہے, کوئی اس کا اب تک سکینڈل نہیں آیا. تو ان چیزوں کو میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. صدیق جان صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہم جس طرح ان کے اختلافات کی بات کر رہے ہیں
کہ پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی بھی اختلافات ہے. پرسوں اڈیالہ کے باہر بلکہ ڈی ایچ اے کے اس گیٹ کے سامنے وہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ جب صحافی نے اسے سوال کیا مشال یوسفزئی کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت جو ہے وہ پلانٹڈ لوگ ہے, ایک قسم کے ٹاؤٹ کا انہوں نے ٹائٹل ان کو دیا ہے. اب بطور صحافی اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں مشال یوسفزئی صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب کا جو معاملہ ہے اس کی مجھے کیونکہ انٹرنل چیزوں کا نہیں پتہ, نہ میری کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور نہ میں اس ٹاپک کو اتنا اہم سمجھتا ہوں. اس وقت پاکستان کے مسائل اس سے کہیں بڑے ہیں. آپ پاکستان کی 9 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سٹیک پہ لگ گئی ہیں. جو ٹرمپ کی اور مودی کی صلح ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ریجنل حالات آپ دیکھ لیں, ایران اور امریکہ کے درمیان جو چل رہے ہیں, جو سعودی عرب اور یو اے ای کے آپس میں اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا 2 ارب ڈالر جو ہے وہ رول اوور نہیں کر رہا یو اے ای, اور بہت سی سعودی عرب جو ہے وہ ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ جو آئل دیتا تھا وہ ابھی تک درخواست ایکسیپٹ نہیں کی. بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں, تو ایسی صورتحال میں مہنگائی کے آپ حالات دیکھ لیں, بے روزگاری کے آپ حالات دیکھ لیں, انسرٹینٹی دیکھ لیں, جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, تو یہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں کہ مشال یوسفزئی کیا کہہ رہی ہیں, تو شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں, تو انٹرنل پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں. صدیق جان صاحب آخری سوال کروں گا کہ عمران خان کی صحت کا معاملہ آیا اور عمران خان کی صحت کا معاملہ انتہائی اہم تھا, لوگوں میں تشویش اب تک جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے بہنوں کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی, سہیل افریدی صاحب بھی کئی دفعہ آئے, ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. بہرحال وہ اپنی جگہ, لیکن کیا عمران خان کے صحت کے معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف نے ہار مان لی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں آپ کو کمزور لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے؟ کیونکہ اگر عمران خان کے صحت کے حوالے سے اس طرح کا بیانیہ ہے یا وہ اس طرح کی طاقت دکھا رہے ہیں تو کیا ان کو وہ ان کی رہائی میں بھی رہائی تو بڑی مشکل ہو جائے گی. آپ کو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے کو تحریک انصاف نے مس ہینڈل کیا. پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پلانٹڈ خبر ہے اور عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. جب اس بات کی خبر آ گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی نے بھی باہر آ کے بتا دیا کہ ان کی صحت واقعی ایشو ہے اور یہ ساری چیزیں کنفرم ہو گئی, حکومت نے کنفرم کر دیا, پھر تحریک انصاف نے بہت زیادہ بات کرنی شروع کر دی, تو انہوں نے اس چیز کو مس ہینڈل کیا. اگر عمران خان کی صحت کے معاملے کو بھی تحریک انصاف نارملائز کر دے گی تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا, ابھی مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود حسین جدید صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل افریدی صاحب کے درمیان, اور جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس وقت تک میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں اس حوالے سے کیا ہے. جب تفصیلات آئیں گی تو میں ضرور کسی نہ کسی طرح سے پلیٹ فارم اپنے پہ یا کسی اور پہ اس کو شیئر کروں گا. لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 ہفتے تک ان کی آنکھ کا ایشو رہا, وہ کہتے رہے ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نظام کس حد تک گر چکا ہے اور کتنی بربریت, فسطائیت اور یزیدیت ہے. ان کے سینوں میں دل نہیں ہے, ان کے اندر رحم نہیں ہے, یہ کتنے بے رحم لوگ ہیں, ان کے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر ابھی میری آنکھ کا یا آپ کی آنکھ کا خدا نخواستہ یا ہمارے سننے والوں میں سے کسی کی آنکھ کا مسئلہ بنے کہ اس کو دھندلا نظر آنے لگ جائے تو ایک پینک ہو جائے گا, وہ فوراً بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے. 2 ہفتے تک عمران خان کمپلینٹ کرتے رہے اور عمران خان کو پراپر چیک نہیں کروایا گیا. تو عمران خان کی زندگی سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں. ایک ایک پل عمران خان کا ان کے پاس رہنا, ایک ایک پل ان کی زندگی خطرے میں, کیونکہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جتنی ان کو نفرت ہے عمران خان سے. تو باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی امان میں رکھے. وہ پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, لوگوں کی امید ہے, اور اس وقت وہ ایک شخص نہیں ہے, وہ ایک لیڈر نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ امید ہے. تو پی ٹی آئی نے بہرحال اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. دیکھتے ہیں اب آگے تحریک انصاف کیسے دباؤ بڑھاتی ہے, کیونکہ 8 فروری کے بعد اتنا دباؤ تو بڑھانا پڑے گا کہ کم از کم عمران خان صاحب کو شوکت خانم سے یا الشفا سے ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو, چیک اپ ہو, ان کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی ہو. اس کے علاوہ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. صدیق جان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں صدیق جان صاحب ہمارے مہمان تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی, ان کی رائے آپ نے سنی, جس طرح پاکستان تحریک صاحب اب 8 فروری کے طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا احتجاج ہوگا, اس پر بھی آپ نے صدیق جان صاحب کی گفتگو سنی. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.